والدین کی اہمیت اور فضیلت اور والدین کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مقام و مرتبہ اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ وہ اپنے ساتھ احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم اور ذات سے ہو، اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بھی آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر کے تم اس کا بدلہ ادا کرو، اور اگر اس طرح اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر کے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اب اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کے احسان اور اس کی بھلائی کا۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا اس روئے زمین پر کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مریں گے تو آپ کو قبرستان لے جانے کے لیے کم از کم 4 لوگوں کی ضرورت پڑے گی نا، جو آپ کی چارپائی کے 4 پائے کو پکڑ کر کے آپ کو لے جائیں گے قبرستان میں اتارنے کے لیے۔ ابھی آپ جوان ہیں، ہٹھے کٹھے ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، سیاسی طاقت ہے، آگے پیچھے چلنے والے اندھ بھکتوں کی ایک جماعت ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو آپ کو 4 لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کی چارپائی کے 4 پائے پکڑ کر کے لے جائیں آپ کو قبرستان۔ یہ کہنا غلط ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سہارا بنتا ہے، مدد بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، اور بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سماج کو اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کی غمی میں۔ اس سماج میں ایک اہم رول جو ایک انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں، چھوڑیے دنیا کے لوگوں کو۔